لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ معلومات حج و عمرے کی چوتھی قسط ہے. پہلی قسط میں حج و عمرے کے فضیلت، آداب، ثواب وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا، احکام کے بارے میں بتایا گیا. دوسرے ویڈیو میں عمرے کا مکمل طریقہ، تیسرے ویڈیو میں حج کا مکمل طریقہ، اور اب یہ چوتھا ویڈیو ہے جس میں 5 باتوں کو خاص طور سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے. پہلی چیز ہے نفل عمرے کا طریقہ، دوسرا ہے طواف وداع، تیسری چیز ہے عورت کے حج کا طریقہ، جو کچھ احکامات عورت کے الگ ہوتے ہیں، چوتھی چیز ہے حج بدل کا طریقہ، اور پانچویں چیز جو اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہے وہ نابالغ بچوں کے حج کا طریقہ. تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم ایک ایک عنوان کی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو بتانا ہے وہ ہے نفل عمرے کا طریقہ. نفل عمرے وغیرہ اپنے آبا و اجداد کی طرف سے، دوست یا رشتہ دار کی طرف سے، یا اپنے چاہنے والوں کی طرف سے، زندہ یا مردوں کی طرف سے آپ نفل عمرہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو حرم شریف کے قریب سے ہی حکومت کی بسیں دستیاب ہیں. ان کے ٹکٹ لے کر یا وہیں سے جہاں آپ کی رہائش ہے کسی ٹیکسی سے کرایہ طے کر کے آپ مسجد عائشہ جائیں. اگر آپ کا قیام حرم شریف سے دور یا عزیزیہ میں ہے تو وہاں سے بھی پرائیویٹ گاڑیوں سے کرایہ طے کر کے مسجد عائشہ تک جایا جا سکتا ہے. کچھ لوگ مسجد جارانہ جانا چاہیں تو وہاں کے لیے بھی حکومت کی جانب سے بسوں کے انتظام ہے، یا آپ خود سے گاڑی کا کرایہ طے کر کے جا سکتے ہیں. بہتر ہے آپ اپنی قیام گاہ سے ہی احرام پہن لیں اور مسجد عائشہ یا مسجد جارانہ کے لیے روانہ ہو جائیں. وہاں پر طہارت کا اور وضو کا مناسب انتظام ہے. یہ دھیان رہے کہ عورتوں کو وہاں پر الگ دروازے سے داخل ہونا پڑے گا، اس لیے پہلے سے مسجد کے باہر ہی کوئی جگہ طے کر لیں کہ نماز اور نیت طواف کرنے کے بعد کہاں ملنا ہے، وہاں ملیں اور پھر وہاں سے بس یا پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے مسجد حرم میں آئیں اور عمرہ مکمل کریں. عمرے کا طریقہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. یہ ویڈیو نمبر 2 میں عمرے کا مکمل طریقہ ہے. اس عمرے کا طریقہ بھی فرض عمرے کے جیسا ہی ہوگا، یعنی پہلے کعبہ شریف کا طواف، دوگانہ طواف، پھر سعی، پھر حلق. دوسری چیز جو اس ویڈیو میں بتانا ہے وہ ہے طواف وداع، جو حج کے بعد یا بعد میں عمرے کے بعد بھی طواف وداع کیا جاتا ہے. آفاقی یعنی حدود حرم کے باہر سے آنے والے حاجیوں کو واپسی کے موقع پر طواف وداع کرنا ضروری ہے، اور یہ واجب ہے. اس کو ترک کرنے سے دم واجب ہوگا، اگرچہ عذر معتبر سے ترک ہوا ہو. لیکن اگر حائضہ عورت کے حیض کے عذر سے طواف وداع ترک کرنا پڑے تو اس پر کچھ جزا لازم نہیں ہوگی. طواف وداع کے وقت زیادہ سے زیادہ حسن ملال کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کی جائے، اور اللہ نصیب فرمائے تو روتے ہوئے دل اور بہتی ہوئی آنکھوں سے طواف کیا جائے. طواف وداع کے بعد
حجر اسود کا استلام کرے اور بیت اللہ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا اور روتا ہوا مسجد حرم سے باہر نکلے اور دروازے پر کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جا سکتے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ طواف وداع کے بعد مسجد حرم میں جانا، نمازیں ادا کرنا، موقع ہو تو دوبارہ طواف وداع کرنا بالکل جائز ہے۔ طواف وداع کے بعد نماز کا وقت ہو جائے تو حرم کی حاضری سے اپنے آپ کو محروم بالکل نہ رکھیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ نوٹ: ہر سال منسٹری آف حج سعودی عربیہ اپنے قانون میں عازمین حج کی سہولت کی غرض سے کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتی رہتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ اللہ کے مہمانوں یعنی آپ کی سہولت کے مد نظر نئے قانون بناتے رہتے ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان قوانین کی پابندی کریں اور ان کے ذریعے دی گئی ہدایات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو بتانی ہے وہ ہے عورت کے حج کا طریقہ۔ عورتیں حج کے تمام افعال مردوں کی طرح سے کریں، لیکن چند امور ان کے لیے مردوں سے مختلف ہیں اور چند امور عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بہت سی عورتیں حج یا عمرہ کے لیے بغیر شوہر یا بغیر محرم کے روانہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح حج یا عمرہ کے لیے جانا ناجائز اور گناہ ہے۔ بعض عورتیں کسی شخص کو فرضی محرم بنا یعنی خواہ مخواہ کسی کو منہ بولا باپ، بیٹا یا بھائی بنا کر حج یا عمرے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ شریعت میں ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ گناہ ہے۔ جس عورت پر حج فرض ہو گیا ہو لیکن ساتھ میں حج پر جانے کے لیے کوئی محرم نہیں ملتا تو اس کو چاہیے کہ محرم کے ملنے تک حج کو ملتوی کر دے۔ اس مجبوری کی وجہ سے حج میں جو تاخیر ہوگی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر عمر بھر اس کو محرم نہ ملے تو ایسی عورت کو مرتے وقت حج کی وصیت کرنا واجب ہے۔ عدت والی عورت عدت کے ایام میں حج کے لیے قطعاً نہ جائے۔ احرام باندھتے وقت مردوں کی طرح تہبت باندھنے اور چادر اوڑھنے کا حکم عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت کو روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے۔ مردوں کی طرح عورتیں سر کھلا نہ رکھیں۔ عورت کو سر ڈھانکنا واجب ہے۔ عورت کو چاہیے احرام کی حالت میں سر پر چھوٹا سا رومال باندھے تاکہ سر کھلا نہ رہے، لیکن خیال رہے کہ رومال پیشانی پر نہ آئے ورنہ جزا دینی ہوگی۔ وضو کے وقت اس کو کھول کر سر کے بالوں کی مسح کرے۔ بعض عورتیں کپڑے کے اوپر سے ہی مسح کر لیتی ہیں، یہ غلط ہے، اور جب مسح نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھلا کیسے ہوگی؟ بلند آواز سے عورتیں تلبیہ نہ پڑھیں۔ عورتیں طواف میں رمل نہ کریں۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ اگر مردوں کا ہجوم زیادہ ہو تو خانہ کعبہ سے دور رہ کر طواف کریں۔ ایسا ہوتا ہے کہ مطاف میں عورتیں مردوں میں مل کر چلتی ہیں اور ہجوم کی حالت میں ان کے کھلے ہوئے اعضاء مردوں کے ساتھ مس ہوتے ہیں۔ اس طرح مخلوق ہو کر طواف کرنا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے کے لیے مردوں کے ہجوم میں عورتیں اس کی کوشش نہ کریں بلکہ بجائے بوسہ دینے کے استلام کر لیں۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت میلین اخضرین یعنی سب ستونوں
یا سبز لائٹ کے درمیان نہ دوڑیں بلکہ اپنی عام رفتار سے چلتی رہیں۔ احرام سے حلال ہونے کے وقت سر نہ مڑوائیں بلکہ تمام سر کے بالوں یا چوتھائی سر کے بالوں سے لمبائی میں انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹ لیں۔ گھر سے روانگی کے وقت اگر ایام سے ہو تو اس حالت میں احرام باندھ سکتی ہیں۔ احرام باندھنے کی نیت سے نہا دھو لیں۔ ایسی حالت میں اگر غسل نقصان کرے تو وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھیں اور احرام کے لیے نماز نہ پڑھیں۔ احرام باندھنے کے بعد اگر عورت ایام سے ہو جائے تو احرام ختم نہیں ہوتا بلکہ احرام قائم رہتا ہے۔ احرام سے اسی وقت نکلے گی جب عمرے کے سارے ارکان ادا کر کے بال کاٹ لیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنے رہائش گاہ پر قیام کریں اور مسجد حرام میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ پاکی کا غسل نہ کر لیں، اس لیے کہ حیض و نفاس والی عورتوں کا اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ اس عرصے میں تلبیہ، تکبیر اور تسبیحات پڑھتی رہیں۔ جب ایام سے فارغ ہو جائیں تو پاکی کا غسل کر کے اور باوضو حرم شریف جا کر عمرے کے افعال ادا کریں، یعنی طواف کریں اور دوگانہ طواف پڑھیں، صحیح کریں اور بال کٹوائیں یا کاٹیں۔ اسی طرح اگر 8 ذی الحجہ سے پہلے ایام سے ہو جائیں تو اسی حالت میں احرام باندھیں، حج کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں۔ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں نمازیں نہ پڑھیں، تلبیہ، تکبیر و تحلیل اور تسبیحات پڑھتی رہیں۔ اگر اب بھی ایام سے ہیں تو طواف زیارت نہ کریں اور جب پاک ہو جائیں تو فوراً پاکی کا غسل کر کے طواف زیارت کر لیں۔ اگر حیض و نفاس والی عورت کے ہمراہی وطن کے لیے روانہ ہو رہے ہوں اور وہ حیض و نفاس سے پاک نہ ہوئی ہوں تو اس کا طواف وداع کا ترک کرنا جائز ہے۔ اس سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا اور اس کو ترک کر دینے سے دم واجب نہیں ہوگا۔ اس حالت میں وطن جانے سے پہلے وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو بلکہ باب وداع یا کسی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دعا مانی، خانہ کعبہ کی دور ہی سے زیارت کر لیں اور روانہ ہو جائیں۔ عمرہ اور حج دونوں کے پہلے حیض کا آنا۔ اگر کسی عورت نے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا اور مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے یا مکہ پہنچ کر عمرے کا طواف کرنے سے پہلے حیض شروع ہو گیا اور یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو مینا روانہ ہونے کا دن آ گیا تو ایسی حالت میں عورت عمرہ ترک کر دے اور ممنوعات احرام جیسے خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا وغیرہ میں سے کوئی فعل کر کے یا سر کے بال کھول کر اس میں تیل ڈال کر کنگھی کر کے عمرے کا احرام کھول دے، پھر غسل کر کے حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ لے اور مینا روانہ ہو جائے اور حج کے تمام افعال ادا کرتی رہے اور حیض کے بند ہونے کے بعد پاکی کا غسل کر کے طواف زیارت اور صحیح کرے۔ اس طرح سے اس عورت کا حج اب حج افراد شمار ہوگا۔ حج سے فراغت کے بعد اس چھوٹے ہوئے عمرے کی قضا کی نیت سے ایک عمرہ کر لے اور قربانی یعنی دم دے۔ یہ وہ دم ہوگا جو سابق عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے واجب ہوا تھا۔ ایسی عورت پر حج تمتع کے شکرانے کا دم واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کا حج افراد ہوگا اور حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے۔ اس کے حوالے ہیں فیض الفتاوی، عین شرح بخاری میں بھی اور مشکات شریف میں۔ نوٹ: جس عورت کو اپنی عادت کے مطابق
इस बात की उम्मीद न हो कि वो पाक होकर अय्याम हज से पहले उम्रा अदा कर सकेगी। इसके लिए बेहतर यह है कि वो हज इफराद का एहराम बांधे, ताकि उम्रा छोड़ने की वजह से जो दम वाजिब होता है वो लाजिम न हो। चौथी चीज जो इस वीडियो में आने वाली है वो है हज बदल। हज बदल के मानी है किसी दूसरे की तरफ से हज करना। किसी दूसरे की तरफ से नफली हज या उम्रा करने के लिए कोई शर्त नहीं है। सिर्फ हज करने वाले में अहलियत यानी इस्लाम व अक्ल व तमीज का होना काफी है। अलबत्ता फर्ज हज किसी दूसरे शख्स से कराने के लिए 20 शर्तें हैं। लेकिन पहले याद रखें कि हज करने वाले को आमिर यानी हज का हुक्म करने वाला, हज कराने वाले को आमिर यानी हज का हुक्म करने वाला, और जो दूसरे के हुक्म से हज बदल करता है उसे मामूर कहते हैं। नंबर 1, जो शख्स अपना हज कराए इस पर हज फर्ज हो चुका हो। नंबर 2, हज फर्ज होने के बाद खुद हज करने से आजिज या मजबूर हो गया हो। नंबर 3, मरते वक्त तक आजिज ही रहा हो। नंबर 4, आमिर और मामूर दोनों ही मुसलमान हो। नंबर 5, आमिर और मामूर दोनों आकिल हो। नंबर 6, मामूर को इतनी तमीज हो कि हज के अफाल समझता हो। अगर औरत मर्द की तरफ से हज बदल करे तो जायज है, मगर मर्द से हज बदल कराना अफजल है, और ऐसे शख्स से हज कराना अफजल है जो आलिम बाअमल हो, मसाइल से वाकिफ हो और अपना हज अदा कर चुका हो। नंबर 7, अगर अपनी जिंदगी में हज बदल कराए तो दूसरे शख्स को अपनी तरफ से हुक्म देना, और अगर वसीयत करके मर गया हो तो वसी या वारिस का हुक्म देना शर्त है। अगर मैयत ने वसीयत नहीं की लेकिन वारिस या किसी अजनबी शख्स ने इसकी तरफ से खुद हज किया या किसी दूसरे शख्स से कराया तो इंशाअल्लाह ताला इस मैयत का फर्ज अदा हो जाएगा। इस सूरत में आगे आने वाली शर्त कोई शर्त लाजिम नहीं होगी, यानी 7 शर्तें के बाद ये उस पर लाजिम नहीं होगी। सफर में सारा माल या इसका अक्सर हिस्सा हज कराने वाले के माल से खर्च होना। अगर मामूर ने अपने रुपए से हज किया और बाद आमिर के माल से वसूल कर लिया तो आमिर का हज अदा हो जाएगा, वरना नहीं होगा। नंबर 2, एहराम बांधते वक्त या हज के अफाल शुरू होने से पहले आमिर की तरफ से हज की नीयत करना। नंबर 10, सिर्फ एक शख्स की तरफ से हज का एहराम बांधना। नंबर 11, सिर्फ एक हज का एहराम बांधना। नंबर 12, अगर आमिर ने किसी शख्स का नाम लिया हो तो उसी शख्स का आमिर की तरफ से हज करना, और अगर अख्तियार दिया हो कि किसी से हज कराया जाए तो किसी से भी हज कराया जा सकता है, और आमिर ने के लिए भी यही मुनासिब है। नंबर 13, मामूर मुअय्यन का मुतअय्यन होना, यानी अगर आमिर ने यह कहा हो कि फला शख्स ही हज करे, कोई दूसरा न करे, तो किसी दूसरे से कराना जायज न होगा, और अगर किसी दूसरे की नफी नहीं की तो जायज होगा। लेकिन जिसको नामजद किया गया है अगर उसने इनकार कर दिया और वारिस ने किसी दूसरे से कराया तो जायज होगा। नंबर 14, अगर तिहाई तरका खर्च के लिए काफी हो तो आमिर के वतन से हज करना, वरना मिकात से पहले जिस जगह से हो सके अदा किया जा सकता है। नंबर 15,
अगर तिहाई माल में गुंजाइश हो तो सवारी पर हज करना। नंबर 16, हज या उम्रा जिस चीज का हुक्म किया है इसी के लिए सफर करना। अगर हज का हुक्म किया था लेकिन मामूर ने उम्रा किया, फिर मिकात पर लौटकर इसी साल या आइंदे साल हज का एहराम बांधा तो आमिर का हज न होगा। नंबर 17, आमिर के मिकात से एहराम बांधना। अगर मामूर ने मिकात से उम्रे का एहराम बांधा और मक्का मुकरमा जाकर हज का एहराम बांधा और हज कर लिया तो आमिर का हज अदा न होगा। इससे यह मालूम हुआ कि मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में रहने वालों से हज बदल कराना गलत है। इस सूरत में हज करने वाले का हज होगा, जिसकी तरफ से कराया गया है इसका न होगा। लेकिन नफली हज बदल किसी से भी कराया जा सकता है। नंबर 18, हज का फासिद न करना। नंबर 19, हज का फौत न करना। नंबर 20, आमिर के हुक्म की मुखालिफत न करना। अगर आमिर ने अफराद यानी सिर्फ हज का हुक्म किया था और मामूर ने तमत्ता या किरान कर लिया तो मुखालिफ हुआ और आमिर को रुपया वापस करना होगा और वो हज मामूर का अपना होगा। यहां 3 बातें याद रखें। नंबर 1, हज बदल करने वाले को इफराद करना चाहिए। है हज किरान करना आमिर की इजाजत से जायज है, लेकिन दम किरान अपने पास से देना होगा। आमिर के रुपये से बिना इजाजत देना जायज नहीं। जी, हज तमत्ता करना, हज बदल में तमत्ता करने का मसला थोड़ा पेचीदा है और इसकी वजह यह है कि तमत्ता में हज का एहराम आमिर की मिकात से नहीं बांधा जाता, बल्कि मक्का मुकरमा में से ही 8 जिलहिज्जा को बांधा जाता है। इसलिए मोहतात उलमा ने हज तमत्ता की ममानत की है, बल्कि यहां तक लिखा है कि अगर आमिर अपनी तरफ से हज तमत्ता की इजाजत दे दे तब भी आमिर का हज नहीं होगा, जैसा कि मुअल्लिमुल हज्जाज में उलमा की तहकीक से मनकूल है और इसी को राइज करार दिया है। बाकी दूसरी कुतुब फिक़ह की इबारत से जो मालूम होता है वो यह है कि आमिर की इजाजत से हज तमत्तो कराने से आमिर की तरफ से हज हो जाएगा। इस इख्तलाफ का हल यह है कि आमिर अगर खुद जिंदा है, माजूरी की बिना पर हज नहीं कर पाता, इसलिए हज तमत्तो की इजाजत है, तो ऐसी सूरत में आमिर की इजाजत से हज तमत्ता हो जाएगा। इसी तरह जिस पर हज फर्ज हो और उसने मरते वक्त वसीयत की कि मेरी तरफ से हज तमत्ता कराना, तो ऐसी सूरत में हज तमत्ता करने से आमिर की तरफ से हज हो जाएगा। लेकिन मरने वाले ने अगर मुतलक हज की वसीयत की है और वर्षा ने हज बदल करने वाले को हज तमत्ता की इजाजत दे दी, तो ऐसी सूरत में वर्षा की इजाजत से भी हज तमत्ता करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैयत का हज मिकाती होना जरूरी है और जो तमत्ता करेगा इसका हज मक्की हो जाएगा। अगर वर्षा की इजाजत से तमत्ता करेगा तो मामूर के लिए रुपया वापस करना लाजिम नहीं है, लेकिन आमिर का हज अदा नहीं होगा। हज बदल कराने वालों को इसी खास एहतियात करनी चाहिए। एहराम की तवालत के खौफ से आमिर के हज को खराब नहीं करना चाहिए। इस मामले में अक्सरियत गलती करती है, इसलिए कि लोग मसाइल से नावाकिफ होते। नोट नंबर 1, जिस पर खुद हज फर्ज नहीं है, अगर उसने पहले हज नहीं किया है, इसको हज बदल करने के लिए जाना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जायज है, लेकिन बेहतर यह है कि हज बदल के लिए इसको भेजा जाए जिसने अपना हज कर लिया हो। नंबर 2, जिस पर खुद हज फर्ज हो गया है
اور اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہو، اس کو حج بدل کرنے کے لیے جانا جائز نہیں۔ نمبر 3، جب والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے حج فرض ہو اور اس نے اس کی ادائیگی کی وصیت نہ کی ہو تو بیٹے کو والدین کی طرف سے بطور احسان حج کرا دینا یا خود اس کی طرف سے حج کرنا بہت مستحب ہے۔ ایسی حالت میں نمبر 7 کے بعد والی شرائط نہیں لگیں گی، اور اگر خود یا کسی دوسرے شخص سے مکہ مکرمہ ہی سے حج کرائے تو انشاءاللہ تعالی اس سے اس میت کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ نمبر 4، جب والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اس پر حج فرض نہ رہا ہو اور اگر بیٹے صاحب حیثیت ہو جائیں تو ایسی حالت میں والدین کی طرف سے فرض والا حج بدل تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان پر حج فرض نہیں تھا، لیکن پھر بھی بیٹے کو چاہیے کہ والدین کی طرف سے برائے ثواب حج ادا کرا دے یا خود ان کی طرف سے ادا کرے۔ ایسی حالت میں بھی نمبر 7 کے بعد والی شرط نہیں لگے گی، اور خود یا کسی دوسرے شخص سے مکہ مکرمہ سے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہو اور اللہ سے ان کے واسطے مغفرت اور بخشش مانگو۔ حج کے ذریعے والدین کو ثواب پہنچانا مغفرت اور بخشش مانگنے کے برابر ہے۔ نمبر 5، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنی ماں باپ کی طرف سے حج کیا تو بے شک اس نے ان کی طرف سے حج ادا کر دیا، ایسو خود 10 زائد حج کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، جس نے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو، اس کو اپنے لیے نفلی حج کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف سے حج بدل کرنا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے میت کی طرف سے حج کیا تو میت کے لیے ایک حج لکھا جائے گا اور حج کرنے والے کے لیے 7 حج ہوں گے۔ نمبر 7، اجرت پر حج کرانا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیکہ یا اجارہ کے طور پر حج بدل نہ کرائیں۔ حج بدل کی نیت اس طرح کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ حج بدل میں ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک مردہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا حج کرنے والا، تیسرا وہ شخص یعنی وارث وغیرہ جو اب حج بدل کرا رہا ہے، یعنی حج بدل کے لیے روپیہ دے رہا ہے۔ یا اللہ، میں اپنے والد یا فلاں کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما لے۔ زندہ یا مردہ لوگوں کی طرف سے طواف یا عمرہ کریں تو اس کی نیت بھی اسی طرز پر ہوگی۔ 5ویں چیز جو اس ویڈیو کی ہے وہ ہے نابالغ بچوں کے حج کا طریقہ۔ نابالغ لڑکے اور لڑکیاں 2 طرح کے ہیں۔ ایک سمجھدار لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو نیت حج کر کے تلبیہ پڑھ سکتے ہیں اور افعال حج ادا کرنے کی عقل رکھتے ہیں۔ دوسرے بہت ہی چھوٹے اور ناسمجھ لڑکے اور لڑکیاں جو نیت اور افعال حج کی سمجھ نہیں رکھتے۔ دونوں قسم کے حج کا طریقہ مختلف ہے۔ نمبر 1، قسم اول، سمجھدار بچوں کے حج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بڑوں کی طرح خود نیت کریں، تلبیہ پڑھ کر احرام باندھیں اور تمام افعال حج جنہیں خود کرنے پر قادر ہو خود کریں۔ ان میں ولی یا نیابت نہیں کر سکتا۔ ایسے بچے تمام ارکان اور واجبات خود ادا کریں۔ نمبر 2، قسم دوم جو ہے وہ ناسمجھ بچے کے والد، اور اگر والدہ ساتھ نہ ہو تو بہتر ہے کہ اس کا سب سے قریب ترین ولی بچے کو غسل کرا کے
احرام کی 2 چادریں لپیٹ دے اور بچے کی طرف سے نیت کر کے تلبیہ پڑھے. اس طرح بچہ محرم ہو جائے گا. اب ولی بچے کو ممنوعات احرام سے بچاتا رہے اور بچے کو ساتھ لے کر تمام افعال حج خود جن پر افعال میں نیت کی ضرورت ہو جیسے طواف ان میں بچے کی طرف سے خود نیت کرے, اس کو اٹھا کر طواف و سعی کرائے یا اپنے طواف و سعی کے بعد اس کے لیے طواف و سعی خود کرے یا اپنی مدد سے کرائے. دوگانا طواف اس بچے سے ساقط ہو جائے گا, اس لیے ولی اس کی طرف سے دوگانا نہ پڑھے. اس کے ساتھ لیے بغیر اپنی رمی کے بعد اس کے لیے رمی کرے یا بچے کو ساتھ لے کر اس کے ہاتھ پر کنکریاں یکے بعد دیگرے رکھ کر بچے سے رمی کرائے. دونوں قسم کے بچوں کا حج بالاجماع فرض نہیں ہوگا بلکہ نفلی ہوگا اور ولی کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر ناسمجھ بچے نے لوگوں کو دیکھ کر یا کسی کے کہنے پر خود احرام باندھ کر حج کیا تو اس حج کا اعتبار نہیں ہوگا اور حج نہ تو فرض ہوگا اور نہ ہی نفلی. دونوں قسم کے بچوں کا احرام لازم نہیں ہے, یعنی اگر بچے نے احرام باندھنے کے بعد احرام کو فسخ کر دیا یا حج کے تمام یا بعض ارکان و واجبات کو ترک کر دیا تو اس پر نہ تو کچھ جزا واجب ہوگی اور نہ ہی قضا واجب ہوگی. ایسی حالت میں اس کا نفلی حج مکمل نہیں ہوگا. امید ہے ہمارے اس کوشش سے آپ لوگوں کو حج و عمرہ کرنے میں کافی فائدہ پہنچے گا اور آپ کو اپنا حج مبرور کا صلہ پانے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ یہ ہماری کوشش کو اور اپنے ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, بھائی خواہوں میں جو حج عمرے کا خیال رکھتے ہیں, پلان بناتے ہیں, نیت کرتے ہیں, ان تک شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.